یہ پیٹر کی کہانی ہے، مشرقی یورپ کے پیٹر کی کہانی۔ پیٹر کی عمر 8 سال تھی۔ وہ مشرقی یورپ کے کسی چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ والدین ذمہ دار اور خوشحال تھے۔ پیٹر ان کی اکلوتی اولاد تھا۔ وہ خوبصورت بھی تھا، ذہین بھی اور مہذب بھی۔ خاندان سے لے کر گاؤں کے بچوں، لڑکوں اور بوڑھوں تک سب اس سے خوش تھے۔ وہ اسکول میں ہر دل عزیز تھا۔ ساتھی طالب علم بھی اسے پسند کرتے تھے اور وہ اپنے ٹیچرز کا پسندیدہ اسٹوڈنٹ تھا۔ وہ ہمیشہ ہوم ورک کر کے اسکول آتا تھا۔ وہ کھیل، کلاس ورک اور سٹڈیز تینوں میں لاجواب تھا۔ یوں کہہ لیجئے کہ پیٹر گاؤں کا بے مثال بچہ تھا۔ میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، یہ صرف پیٹر کی کہانی نہیں ہے، یہ دراصل ہم سب کی کہانی ہے۔ ہم سب کسی نہ کسی سطح پر پیٹر ہیں، اور ہم پیٹر کی اس کہانی سے ہوتے ہوئے بہت جلد اپنی ذات میں چھپے پیٹر تک پہنچ جائیں گے۔ چنانچہ یہ کہانی پیٹر کے ساتھ ساتھ ہماری کہانی بھی ہے۔ اللہ دتا، مراج الدین، ظفر اقبال اور محمد آصف کی کہانی۔ یہ کہانی ہماری اپنی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہماری کہانی کیسے ہے، ہمیں یہ جاننے سے پہلے پیٹر کی کہانی سننا ہوگی۔ پیٹر میں بس ایک خرابی تھی، وہ ڈے ڈریمنگ کا شکار تھا۔ وہ بیٹھے بیٹھے کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتا تھا۔ وہ لمحے موجود میں زندہ نہیں رہتا تھا۔ وہ وقت کو کبھی آگے لے جاتا اور کبھی بہت پیچھے لے جاتا۔ وہ اکثر اوقات کلاس میں بیٹھ کر خیالوں ہی خیالوں میں 20 سال کا خوبصورت جوان بن جاتا۔ وہ خود کو گھوڑے پر بیٹھا ہوا دیکھتا، گھوڑے کو ایڑ لگاتا اور اس کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرنے لگتا۔ پیٹر خیالوں کی دنیا میں سفر کرتا ہوا کبھی جنگیں لڑتا، کبھی شہزادی کے محل میں پہنچ جاتا اور کبھی کسی ملکہ کو اغوا کر کے گھوڑے پر بٹھاتا۔ گھوڑے کو وادیوں، پہاڑوں، جنگلوں اور میدانوں میں دوڑاتا اور دشمن کے گھوڑوں کو اپنے پیچھے بھاگتا ہوا محسوس کرتا۔ وہ کبھی خیالوں کی دنیا میں پولو کے میچ کھیلتا، کبھی تاجر بن کر منڈی میں اترتا، کبھی جہاز ران بن کر سمندر کی لہروں سے لڑتا، کبھی اس کا بحری جہاز کسی بے آب و گیا اجنبی جزیرے پر رک جاتا۔ وہ کبھی ویگابانڈ بن جاتا اور کبھی رابن ہوڈ بن کر امیروں کو لوٹنے اور غریبوں میں تقسیم کرنے لگتا۔ وہ کبھی بوڑھا کنگ لیر بن جاتا اور محسوس کرتا کہ وہ بیمار بوڑھا بادشاہ ہے۔ وہ موت کے بستر پر لیٹ کر آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کی شہزادیاں اور شہزادے وصیت سننے کے لیے اس کے گرد کھڑے ہیں۔ اور وہ کبھی کبھی خود کو پوپ بھی محسوس کرنے لگتا۔ وہ سمجھتا کہ وہ ویٹیکن سٹی میں پوپ کی بالکنی میں کھڑا ہے اور پوری دنیا بالکنی کے نیچے اس کی زیارت کر رہی ہے۔ وہ وقت کو آگے اور پیچھے لے جانے والے اس کھیل کو بہت انجوائے کرتا تھا۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر یہ کھیل کھیلتا تھا۔ دنیا میں اس کھیل میں اس سے بڑا کھلاڑی کوئی نہیں تھا۔ وہ کلاس روم میں بیٹھ کر خیالوں ہی خیالوں میں کھیل کے میدانوں میں بھی چلا جاتا۔ وہ کھیل کے دوران خود کو دنیا کا کامیاب ترین کھلاڑی بھی محسوس کرتا تھا۔ وہ واش روم میں کموڈ پر بیٹھ کر اپنے فارم ہاؤس میں کاشتکاری بھی شروع کر دیتا تھا۔ پیٹر ایک شاندار بچہ تھا، بس اس میں ایک یہی خرابی تھی، وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں ہوتا تھا جہاں وہ جسمانی طور پر موجود ہوتا تھا۔ اس کا جسم، اس کا ذہن ہر وقت دو الگ الگ دنیاؤں میں موجود رہتے تھے۔ وہ وہاں نہیں رہتا تھا جہاں اسے رہنا چاہیے تھا۔ پیٹر کی خواہش تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے وقت کو کنٹرول کرنا سیکھ لے۔ وہ جب چاہے وقت کو آگے لے جائے اور جب چاہے وقت کو ریورس کر لے۔ وہ ہمہ وقت یہ خواہش لے کر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ آپ اللہ کی کرنی دیکھیے، پیٹر ایک دن جنگل سے گزر رہا تھا۔ پیٹر کو ٹھوکر لگی، وہ گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ آنکھ کھلی تو اس نے ایک بڑھیا کو اپنے اوپر جھکے ہوئے پایا۔ یہ بڑھیا وقت تھی۔ وقت نے پیٹر سے اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھی۔ پیٹر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جب چاہوں میں وقت کو آگے اور پیچھے لے جا سکوں۔ بڑھیا نے کہکا لگایا۔ اس نے جواب دیا، بے وقوف بچے، وقت دریا ہے، یہ آگے کی طرف بہتا ہے، یہ پیچھے نہیں جاتا۔ میں تمہیں صرف وقت میں صرف آگے بہنے کا طریقہ بتا سکتی ہوں۔ بڑھیا نے اسے ایک بال پکڑائی۔ گیند سے ایک طرف دھاگا باہر لٹک رہا تھا۔ بڑھیا نے اسے بتایا، یہ دھاگا تمہاری زندگی جتنا طویل ہے، تم اس دھاگے کو جتنا باہر کھینچ لو گے تم وقت میں اتنا ہی آگے چلے جاؤ گے۔ پیٹر خوش ہو گیا۔ بڑھیا چلی گئی۔ پیٹر نے تھوڑا سا دھاگا کھینچا، ٹر ٹر کی آواز آئی۔ پیٹر 10 سال آگے چلا گیا۔ وہ اب 18 سال کا خوبصورت جوان تھا۔
وہ جوانی کی ایڑیوں پر چلتا تھا اور شہر کی حسین خواتین بالکنیوں میں کھڑی ہو کر اسے دیکھتی تھی۔ پیٹر جوانی کو انجوائے کرنے لگا۔ وہ دن کے وقت گلیوں میں گھوڑے دوڑاتا، شامیں شراب خانوں اور رقص گاہوں میں گزارتا، اور راتیں گاؤں کے اشرافیہ کے ہاں۔ پیٹر نے دیکھا کہ اس کے والدین بوڑھے ہو رہے ہیں، گاؤں کے سمجھدار اور سیانے لوگ انتقال کر چکے ہیں، گاؤں کا سائز بھی بڑا ہو چکا ہے۔ پیٹر چند ماہ اس ٹائم فریم میں رہا۔ اکتاہٹ ہوئی تو اس نے صندوق سے گیند نکالا اور دھاگا کھینچ دیا۔ وہ مزید 10 سال آگے چلا گیا۔ وہ اب 28 سال کا جوان تھا۔ کھلنڈرے پن کی عمر گزر چکی تھی۔ وہ اب زندگی میں سیٹل ہونا چاہتا تھا۔ والدین بھی بوڑھے ہو چکے تھے اور بیمار بھی۔ زمینیں بک رہی تھی، گھوڑے نیلام ہو رہے تھے اور جمع پونجی خرچ ہو رہی تھی۔ ماں کی کمر کا درد شدید ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اب چلنے پھرنے سے بھی معذور تھی۔ والد کو دل کے امراض نے گھیر لیا۔ ملازمت چھوڑ کر جا رہے تھے۔ پیٹر نے ملازمت کی کوشش کی لیکن وہ تعلیم کی کمی کی وجہ سے ناکام رہا۔ کاروبار کی کوشش کی لیکن ناتجربہ کاری، سستی اور لاؤبالی سے مار کھا گیا، اور سیاست میں قدم رکھا مگر اس بار بھی وہ فیل ہو گیا۔ غیر سنجیدہ ماضی کی وجہ سے دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ وہ اب گاؤں میں مارا پھرتا تھا اور اپنی بے مقصد زندگی کو کوستا تھا۔ پیٹر چند دن زندگی کے اس فیز سے بھی اکتا گیا۔ اس نے پھر گیند نکالی، دھاگا کھینچا اور 38 سال کا ہو گیا۔ اس کی زندگی اب سیٹل ہو چکی تھی۔ سر کے بال کم ہو گئے تھے، کنپٹیاں سفید ہو رہی تھیں، گردن کے پچھلے موڑوں میں اب ہلکی درد رہتی تھی۔ محلے کی لڑکی ریٹا کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ اس کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ ماں 2 برس پہلے انتقال کر چکی تھی۔ باپ معذور ہو چکا تھا اور وہ اب سارا دن ویل چیئر پر بیٹھا رہتا تھا۔ بڑی حویلی اور فارم ہاؤس بک چکے تھے۔ وہ اب چھوٹے گھر میں رہتے تھے۔ بیوی اچار چٹنیاں بناتی اور وہ بازار میں بیچ دیتا تھا۔ شام کے وقت گاؤں کے پب میں بیٹھ جاتا اور بس یہی تھی زندگی۔ پیٹر نے گھبرا کر پھر صندوق کھولا، گیند نکالی اور دھاگا کھینچ دیا۔ وہ اس بار 20 سال آگے چلا گیا۔ وہ اب 58 برس کا تھا۔ بچے جوان ہو کر شہر جا چکے تھے۔ گھر مزید چھوٹا ہو گیا تھا۔ بیوی کے گردے فیل ہو چکے تھے۔ وہ پیٹ پر بیگ لگا کر زندگی گزار رہی تھی۔ محلے کے تمام پرانے لوگ مر چکے تھے۔ گاؤں قصبہ بن گیا تھا اور اس میں ہر وقت شور رہتا تھا۔ وہ باتھ روم میں گرنے کی وجہ سے اپنے کولے کی ہڈی بھی توڑوا چکا تھا۔ ہڈی تو جڑ گئی لیکن اس کی چال میں جھول آ گیا۔ وہ اب چلتے ہوئے ایک سائیڈ پر ہلکا سا جھکتا تھا۔ بڑا بیٹا شہر سے پیسے بھجوا دیتا تو دونوں میاں بیوی 3 وقت کھانا کھا لیتے تھے۔ پیسے نہیں آتے تھے تو وہ آلو ابال کر کھا لیتے تھے۔ گھر میں سر شام اندھیرا ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد وہاں دونوں میاں بیوی کی کھانسی کی آوازیں ہوتی تھی۔ دونوں کھانس کر رات گزار دیتے تھے۔ پیٹر لائف کے اس فیز سے بھی گھبرا گیا۔ اس نے پھر صندوق کھولا، گیند نکالی اور دھاگا کھینچ دیا۔ وہ اب 68 برس کا ہو چکا تھا۔ بیوی فوت ہو چکی تھی، مکان بک گیا تھا اور وہ اولڈ پیپل ہوم میں رہتا تھا۔ تمام دوست احباب رشتہ دار مر چکے تھے۔ ریڈیو کی جگہ ٹی وی نے لے لی تھی اور ٹیلی ویژن انٹرنیٹ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ پیٹر کے پھیپھڑوں میں اب پانی بھی بھر جاتا تھا اور حلق سے بلغم بھی آتی تھی۔ وہ چلنے پھرنے سے بھی معذور ہو چکا تھا۔ وہ چند قدم اٹھاتا تھا اور تھک کر بیٹھ جاتا تھا۔ بھوک نہیں لگتی تھی، اگر لگتی تھی تو کھانا نہیں ملتا تھا۔ کھانا مل جاتا تھا تو دانت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کھا نہیں پاتا تھا، اور اگر وہ کھانا کھا لیتا تو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا، اور اگر کھانا ہضم ہو جاتا تو قبض ہو جاتی تھی، اور قبض بھوک سے زیادہ اذیت ناک ہوتی تھی۔ زندگی خوفناک بلکہ عبرت ناک صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ پیٹر سارا دن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا رہتا۔ وہ کتابیں پڑھنا چاہتا تھا لیکن نظر کی کمزوری آڑے آ جاتی تھی۔ وہ میوزک سننا چاہتا تھا لیکن کان کام نہیں کرتے تھے۔ وہ ماضی کو یاد کرنا چاہتا تھا لیکن یادداشت اس کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ باتیں، واقعات اور چیزیں آپس میں گڈ مڈ ہو جاتی تھیں۔ پیٹر نے ایک دن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے اپنے آپ سے پوچھا، تمہاری زندگی کا شاندار ترین وقت کون سا تھا؟ اس کے دماغ میں فوراً 8 سال کے پیٹر کی تصویر ابھری۔
اسے محسوس ہوا کہ اس کی زندگی کا شاندار وقت وہ تھا جب وہ کھیتوں، جنگلوں اور وادیوں میں دوڑتا پھرتا تھا اور اندیشوں اور آلام کے سایوں نے ابھی جنم نہیں لیا تھا۔ پیٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے راشا زدہ ہاتھوں سے آخری بار دھاگا کھینچا اور ٹک کی آواز آئی اور دھاگا ٹوٹ گیا۔ وہ اب اپنی قبر کے سرہانے کھڑا تھا۔ قبر پرانی بھی تھی، بوسیدہ بھی اور ویران بھی۔ قبر اپنے حالات کے منہ سے بول رہی تھی، مجھے مدت سے کسی نے نہیں دیکھا، میرے سرہانے کوئی نہیں آیا، کسی نے مجھ پر ایک پھول تک قربان نہیں کیا۔ پیٹر نے ہچکی لی اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسی طرح جنگل میں بیٹھا تھا، ہاتھ میں گیند تھی، بڑھیا اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ پیٹر نے گیند بڑھیا کو واپس کی اور اس سے پوچھا، وقت کیا ہے؟ بڑھیا نے کہکا لگایا اور بولی، وقت آج ہے، وقت ابھی ہے، وقت لمحہ موجود ہے، وقت اب ہے، جو ہے یہی وقت ہے۔ آج سے پہلے افسوس تھا اور آج کے بعد حسرت ہوگی۔ پیٹر نے پوچھا، زندگی کیا ہے؟ بڑھیا نے جواب دیا، زندگی آج کو انجوائے کرنے کا نام ہے۔ آج کا دن، صرف آج کا دن، لمحہ موجود۔ جو لوگ آج میں بیٹھ کر گزرے کل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جو آج میں بیٹھ کر مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں، ان سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوتا۔ انسان گزرے کل کو ٹھیک کر سکتا ہے اور نہ آنے والے کل کو۔ وہ صرف آج کو ٹھیک کر سکتا ہے، صرف آج کو ٹھیک رکھ سکتا ہے اور یہ صرف آج کو انجوائے کر سکتا ہے۔ تم آج 8 سال کے لڑکے ہو، تم اگلے سال 9 سال کے ہو جاؤ گے، تم اس کے بعد کچھ بھی کر لو، تم 8 سال میں واپس نہیں آ سکو گے۔ تو اٹھو اور 8 سال کو انجوائے کرو، خود کو خوابوں میں ضائع نہ کرو، کیونکہ رابن ہوڈ ہو یا کنگ لیئر ہو، ان سب کا اختتام بہرحال ویران قبروں پر ہی ہوتا ہے۔ زندگی میں ماضی اور مستقبل دونوں مر جاتے ہیں، زندہ رہتا ہے تو صرف آج زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ زندہ میں زندہ رہو، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ بڑھیا نے کہکا لگایا اور گیند سمیت غائب ہو گئی۔ پیٹر اٹھا اور وادی میں دوڑنے لگا۔ وہ اب 8ویں سال کو انجوائے کر رہا تھا۔ آج ہم اپنی زندگی کا 1 سال پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں۔ گزرے کو چھوڑیں، مستقبل کو سوچیں اور اس کو سوچ کے آج کو بہتر بنائیں۔ آج میں جئیں، آج کو انجوائے کریں، آج کے لیے منصوبہ بندی کریں، آج کو پروان چڑھائیں اور آج میں جئیں، سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔